وہ مسافر عرب کے صحرا میں اکیلا چلا جا رہا تھا۔ ہجری کے زمانے میں عرب کا وہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہے بڑا چھوٹی خوفناک صحرا ہوئی کرتا تھا، جلتا اور انسانوں کو جھلاتا ہوا ریگزار۔ ایک تو صحرا کی اپنی صوبتیں تھیں، دوسرا خطرہ رہزنوں کا تھا۔ مسافر قافلوں کی صورت سفر کیا کرتے تھے، لیکن یہ مسافر اکیلا چلا جا رہا تھا۔ وہ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کی زیرہ گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس زمانے میں مردوں کے قد دراز، سینے چوڑے اور جسم کٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ اکیلا مسافر بھی انہی مردوں میں سے تھا، لیکن جس انداز سے وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شاہ سوار ہے اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس کے چہرے پر خوف کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا کہ رہزن اسے لوٹ لیں گے، اس سے اتنی اچھی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے اور اسے پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے چہرے پہ جو تاثر تھا وہ قدرتی نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، پاروں سے دل بہلا رہا تھا، یا کچھ یادوں کو ذہن میں دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے ایک گے آ گئی، گھوڑا چڑھتا چلا گیا۔ خاصی بلندی پر جا کر زمین ہموار ہوئی۔ سوار نے گھوڑا روک کر اسے گھمایا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا۔ سے مکہ نظر نہ آیا۔ مکہ افق کے نیچے چلا گیا تھا۔ ابو سلیمان، اسے جیسے آواز سنائی دی ہو، اب پیچھے نہ دیکھو، مکہ کو ذہن سے اتار دو، تم مرد میدان ہو، اپنے آپ کو دو حصوں میں نہ کتنے دور اپنے فیصلے پر قائم رہو، تمہاری منزل دید ہے۔ اس نے مکہ کی سمت سے نگاہیں بنا لے، گھوڑے کا رخ مدینہ کی طرف کیا اور باغ کو بلکا سا جھونکا دیا۔ گھوڑا اپنے سوار کے اشارے سمجھتا تھا۔ نپی تلی چال چل پڑ۔ سوار کی عمر 43 برس تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے جوان لگتا تھا۔ سلیمان اس کے بیٹے کا نام تھا۔ اس کے باپ کا نام الولید تھا، لیکن سوار نے خالد بن ولید کے بجائے ابو سلیمان کہلانا زیادہ پسند کیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تاریخ اسے خالد بن ولید کے نام سے یاد رکھے گی اور یہ نام اسلام کی عسکری روایات اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا۔ مگر 43 برس کی عمر میں جب خالد مدینے کی طرف جا رہا تھا اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھریوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف 2 بڑی جنگیں، جنگ احد اور جنگ خندق از چکا تھا۔ جب رسول کریم علیم پر 610 بروز سوموار پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت خالد کی عمر 24 سال تھی۔ اس وقت تک وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قوت کا قائد بن چکا تھا۔ بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند ایک معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ قریش کے عسکری امور اسی خاندان کے سپرد تھے۔ قریش خالد کے باپ الولید کے احکام اور فیصلے مانتے تھے۔ 24 برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی تھی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد ابو سلیمان مدینے کو جا رہا تھا۔ کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کی ذات سے کوئی قوت اسے پیچھے کو گھسیٹ رہی ہو۔ جب وہ اس قوت کے اثر کو محسوس کرتا تو اس کی گردن پیچھے کو مڑ جاتی، لیکن اس کی اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی، آگے دیکھ خالد تو ولید کا بیٹا تو ہے، لیکن وہ مر گیا ہے، اب تو سلیمان کا باپ ہے، وہ زندہ ہے۔ اس کے ذہن میں 2 نام ایک گئے، محمد رسول اللہ جو ایک نیا دین لے کر آئے تھے، اور الولید جو خالد کا باپ اور محمد سلیم اور اب مریم کے لیے دین کا بہت بڑا دشمن تھا۔ باپ یہ دشمنی ورثے کے طور پر خالد کے حوالے کر کے دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ خالد کے گھوڑے نے پانی کی مطلق پر اپنے آپ ہی رخ بدل لیا تھا۔ خالد نے الفادیر دیکھا، اسے گول دائرے میں کھجوروں کے درخت اور صحرا کے جھاڑی نما درخت نظر آئے، گھوڑا ادھر ہی جا رہا تھا۔ نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے کود گیا۔ امامہ اتار الف کر وہ پانی کے کنارے 2 زانو ہو گیا۔ اس نے پانی چلو بھر بھر کر اپنے سر پر 113 اور 2-4 چھینٹے منہ پر پھینکے۔ اس کا گھوڑا پانی پی رہا تید خالد نے اس چشمہ سے پانی پیا جو صرف انسانوں کے استعمال کے لیے تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ خالد نے گھوڑے کی زین اتاری اور زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر جھاڑی نما درختوں کے جھنڈ تلے بچھائی اور لیٹ گیا۔
وہ تھک گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے سو جانا چاہتا تھا، مگر اس کے ذہن میں یادوں کا جو قافلہ چل پڑا تھا وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے 7 سال پہلے کا ایک دن یاد آیا جب اس کے عزیزوں نے محمد علیم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے میں خالد کا باپ الولید پیش تھا۔ وہ ستمبر 622 کی ایک رات تھی۔ قریش نے رسول خدام کو سوتے میں قتل کرنے کے لیے ایسے آدمی چنے تھے جو انسانوں کے روپ میں وحشی اور درندے تھے۔ خالد قریش کے سرکردہ خاندان کا جوان تھا، اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی۔ وہ حضور علی کے قتل کی سازش میں شریک تھا کہ لی جانے والوں کے گروہ میں شامل نہیں تھا۔ اسے 7 سال پہلے کی وہ رات گزرے ہوئے کل کی، لیکن وہ قتل کے طرح یاد تھی۔ وہ اس قتل پر خوش بھی تھا اور ناخوش بھی۔ خوش اس لیے کہ اس کے اپنے قبیلے کے ہی ایک آدمی نے اس کے مذہب کو، جو بت پرستی تھی، باطل کہہ دیا اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا۔ ایسے دشمن کے قتل پر خوش ہونا فطری بات تھی، اور وہ ناخوش اس لیے تھا کہ وہ اپنے دشمن کو للکار کر آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے کا قائل تھا۔ اس نے سوئے ہوئے دشمن کو قتل کرنے کی کبھی سوچی ہی نہیں تھی، بہرحال اس نے اس سازش کی مخالفت نہیں کی۔ لیکن قتل کی رات جب قاتل رسول خدا کو مقررہ وقت پر قتل کرنے گئے تو اب مریم کا مکان خالی تھا۔ وہاں گھر کا سامان بھی نہیں تھا، نہ اپنی کنیم کا گھوڑا تھا، نہ اونٹنی۔ قریش اس امید پر سوئے ہوئے تھے کہ صبح انہیں خوشخبری ملے گی کہ ان کے مذہب کو جھٹلانے اور انہیں اپنے نئے مذہب کی طرف بلانے والا قتل ہو گیا ہے، مگر صبح وہ ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، محمد کہاں گیا؟ رسول خدی نیم قتل کے وقت سے بہت پہلے اپنے قتل کی سازش سے آگاہ ہو کر یثرب، مدینہ کو ہجرت کر گئے تھے۔ صبح تک اب مٹی میں ہم بہت دور نکل گئے تھے۔ خالد کے ذہن سے یادیں پھوٹتی چلی آ رہی تھیں۔ ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتے ہٹتے 16 برس دور جا نکلا۔ ایک شام رسول کریم میں ہم نے قریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد رسول کریم میں نیلم نے اپنے مہمانوں سے کہا، یہ بنی عبد المطلب، میں تمہارے سامنے جو تحفہ پیش کرنے لگا ہوں وہ عرب کا کوئی اور شخص پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک ایسے مذہب کی طرف بلاکوں جو تمہاری دنیا کے ساتھ تمہاری عاقبت بھی آسودہ اور مسرور کر دے گا۔ اس طرح رسول خدا میم نے پہلی وحی کے نزول کے 3 سال بعد اپنے قریبی عزیزوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ خالد اس محفل میں نہیں تھا، اس کا باپ مدعو تھا۔ اس نے خالد کو مذاق اڑانے کے انداز میں بتایا تھا کہ عبد المطلب کے پوتے محمد نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عبد المطلب قریش کا ایک سردار تھا۔ الولید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا، بے شک محمد کا خاندان اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی فرد کیوں کرے؟ اللہ کی قسم اور ہیل اور اس کی، میرے خاندان کا رتبہ کسی سے کم نہیں کیا، نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ہم سے اونچا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اسے کیا کہا ہے؟ خالد نے پوچھا۔ پہلے تو ہم چپ ہو گئے، پھر ہم سب ہنس پڑے۔ الولید نے کہا، لیکن محمد کے چچا زاد بھائی علی نے محمد کی نبوت کو قبول کر لیا ہے۔ خالد اپنے باپ کی تنزیہ جنسی کو بھولا نہیں تھا۔ خالد کو 629 کے ایک روز مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ رسول اللہ لیلی نیم جن کی نبوت کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے، اس نبوت کو لوگ قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی، بعض مفلس لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے نبی کریم ملی علیم کے حوصلے میں جان آ گئی اور اپمینی می کنیم نے اسلام کی تبلیغ تیز کر دی۔ اپمی کنیم بت پرستی کے خلاف تھے۔ مسلمان ان 360 بتوں کا مذاق اڑاتے تھے جو کعبہ کے اندر اور باہر رکھے ہوئے تھے۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب ایک خدا کو مانتے تھے اور پوجتے ان بتوں کو تھے، انہیں وہ دیویاں اور دیوتا کہتے اور انہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے۔ وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے تھے۔
कुरैश ने देखा कि मोहम्मद अली के जिस दीन का उन्होंने मजाक उड़ाया था वो मकबूल होता जा रहा है, तो उन्होंने अपनी नाम की तबलीगी सरगर्मियों के खिलाफ महाज बना लिया और मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। खालिद को याद आ रहा था कि उसने अल्लाह के रसूल मैनीमी कुनियम को गलियों और बाजारों में लोगों को इकट्ठा करके उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत देते और बताते देखा था कि बुत उन्हें ना फायदा दे सकते हैं ना नुकसान। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है जो वदेला शरीक है। रसूल खुदा मी कुनियम की मुखालफत के कायद कुरैश के 4 सरदार थे। एक तो खालिद का बाप अल-वलीद था, दूसरा नबी करीम में ली का अपना चा अबू लहब था, तीसरा अबू सुफियान और चौथा अबुल हकम था जो खालिद का पेचाजाद भाई था। मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म व तशद्दुद इसी शख्स ने किया था। वो जहालत की हद तक कीना परवर और मुस्लिम किश था, इसीलिए मुसलमान इसे अबू जहल कहने लगे थे। ये नाम इतना आम हुआ कि लोग जैसे इसका असल नाम भूल ही गए हों। तारीख ने भी इस पिस्ताकत भहंगे और लोहे की तरह मजबूत आदमी को अबू जहल के नाम से ही याद रखा है। खालिद को ये यादें परेशान करने लगे, शायद शर्मसार भी। कुरैश के लोगों ने रसूल खदसली नाम के घर में कई बार गिलाजत फेंकी थी। जहां कोई मुसलमान इस्लाम की तबलीग कर रहा होता वहां कुरैश के आदमी जा पहुंचते और हुल्लड़ मचाते थे। बद अखलाक और धुतकारे हुए आदमियों को रसूल खदीमी कुनियम को परेशान करते रहने के काम पर लगा दिया गया था। खालिद को ये इत्मीनान जरूर था कि उसके बाप ने मोहम्मद लीली के खिलाफ ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं की थी। वो 2 मरतबा कुरैश के 3-4 सरदारों को साथ लेकर रसूल खदुम्मी छोटिए नीम के चचा अबू तालिब के पास ये कहने गया था कि वो अपने भतीजे रसूल खुदा तुमको बुतों की तौहीन और नबूवत के दासे रोके, वरना वो किसी के हाथों कत्ल हो जाएगा। अबू तालिब ने इन लोगों को दोनों मरतबा टाल दिया था। खालिद को अपने बाप की बहुत बड़ी कुर्बानी याद आई। अमारा खालिद का भाई था। वो खास तौर पर खूबसूरत नौजवान था। वो ज़हीन था और इसमें बांकपन था। खालिद के बाप अल-वलीद ने अपने इतने खूबसूरत बेटे अलिफ अमारा को कुरैश के 2 सरदारों के हवाले किया और उन्हें कहा कि उसे मोहम्मद के चचा अबू तालिब के पास ले जाको और इससे कहो कि मेरा बेटा रख लो और उसके बदले मोहम्मद मीम हमें दे दो। खालिद अपने बाप के इस फैसले पर काम उठा था और जब इसका भाई अमारा दोनों सरदारों के साथ चला गया था तो खालिद तन्हाई में जाकर रोया था। अबू तालिब सरदारों ने अमारा को रसूल करीम के चचा के आगे करके कहा था, इसे तुम जानते हो, ये अमारा बन अल-वलीद है। तुम ये भी जानते होगे कि बन्नू हाशिम ने, जिसके तुम सरदार हो, अभी तक इस जैसा सजीला और हमनत जवान पैदा नहीं किया। ये हम हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले करने आए हैं। इसे अपना बेटा बनाकर रखोगे तो ये तमाम उम्र फरमाबरदार रहेगा, और अगर उसे अपना गुलाम बनाकोगे तो किस्म है अल्लाह की तुम पर अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। मगर तुम उसे मेरे हवाले क्यों कर रहे हो? वो तालिब ने पूछा। क्या बन्नू मखजूम की माओ ने अपने बेटों को नीलाम करना शुरू कर दिया है? कहो उसकी कितनी कीमत चाहते हो? इसके एवज हमें अपना भतीजा मोहम्मद मीम दे दो। कुरैश के एक सरदार ने कहा, तुम्हारा ये भतीजा तुम्हारी रुसवाई का बाइस बन गया है। इसने तुम्हारे आबा को अजदाद के मजहब को रद्द करके नया मजहब बना लिया है। क्या तुम देख नहीं रहे कि इसने कबीले में आदमी को आदमी का दुश्मन बना दिया है? तुम मेरे भतीजे को ले जाकर क्या करोगे? कत्ल। कुरैश के दूसरे सरदार ने जवाब दिया, हम मोहम्मद को कत्ल करेंगे। ये बेइंसाफी नहीं होगी। तुम देख रहे हो कि हम तुम्हारे भतीजे के बदले तुम्हें अपना बेटा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। अबू तालिब ने कहा, तुम मेरे भतीजे को कत्ल करोगे और मैं तुम्हारे बेटे को मालूंगा और उस पर खर्च करूंगा और इसे बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा। तुम मेरे पास कैसा इंसाफ लेकर आए हो? मैं तुम्हें इज्जत से रुखसत करता हूं। खालिद ने जब अपने भाई को अपने सरदारों के साथ वापस आते देखा और सरदारों से सुना कि अबू तालिब ने ये सौदा कबूल नहीं किया तो खालिद को दिली मसरत हुई थी। मोहम्मद मिली बीनीम का तुमने क्या बिगाड़ लिया था अबू सुलेमान? खालिद की जात से एक सवाल उठा।
اس نے خیالوں ہی خیالوں میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا، کچھ نہیں۔ بے شک محمد کا جسم طاقتور ہے، لیکن رکانہ بن عبد یزید جیسے پہلوان کو اٹھا کر چٹکنے کے لیے صرف جسمانی طاقت کافی نہیں۔ رکانہ بن عبد یزید رسول کریم کا چھا تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ عرب کا معنی ہوا پہلوان تھا۔ نامی گرامی پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤ میں بیچ کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ وہ وحشی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا۔ خالد کو وہ وقت یاد آنے لگا جب مسلمانوں کو دکھ کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا تھا کہ تمہارا بھتیجا محمد کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کے باتوں کے جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ کیا تم میرے ہاتھوں اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رکانہ نے اپنے چہرے پر مست بھینسے کا تاثر پیدا کر کے تکبر کے لہجے میں کہا تھا، لا اسے میرے مقابلے پہ، لیکن وہ میرا نام سن کر مکہ سے بھاگ جائے گاک نہیں نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی۔ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ رسول خدائی تم کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر اب کا تماشا بنایا جائے۔ مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول اکرم عام کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول خدائی تم کو کشتی کے لیے للکاری، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین اور جوان لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ اس جوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبت بنت ارمن ہوں، اور ارمن یہودی کی بیٹی۔ رکانہ نے کہا اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے؟ اور کیا میری طاقت؟ تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا ہے۔ سبت نے پیچھے بڑھتے ہوئے کہا، تم اپنے بھتیجے محمد سے ڈرتے ہو؟ کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا۔ سب کہتے ہیں، سبت نے کہا، پہلے محمد کو گرا، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی۔ اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم، تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آئے گا۔ رکانہ نے کہا، لیکن تو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور مورخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ پہلے محمد کو گرا، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دوں گی۔ اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم، تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آئے گا۔ رکانہ نے کہا، لیکن تو نے غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور مورخ ابن حشام نے لکھا ہے کہ رسول کریم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا تھا، لیکن دوسرے مورخ ابن الاسیر نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے محمد کو کشتی کے لیے للکارا اور اس نے کہا تھا، میرے بھائی کے بیٹے، تم بڑے دل اور بری جرت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو۔ اگر مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول خدومی نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا، ایک بت پرست اور سچے دین کے ایک پیغمبر کی لڑائی ہوگی، تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔
مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد نون کی کشتی ہوگی، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ مردوزن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، وہ تلواروں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر آئے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول خدام کو قتل کر دیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد میرید رسول کریم میں نیم کے مقابلے پہ اترا۔ اس نے رسول خدمی تیم پر تنزیہ نظر ڈالی اور اپمنی نیم پر پھبتی کسی اپمنی نیم مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی دیا نہ کھیل جائے۔ رکانہ اب چھوٹیے کے ارد گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے ارد گرد گھوم گیا ہو اور اب اسے کھا جائے گا۔ ہجوم رسول اکرم میں یتیم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے، وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے، انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، رسول اکرم نے کیا داو کلا۔ ابن الاسیر کہتا ہے کہ اپمیم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پیچ دید، رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور غرا کر اپمنی تم پر حملہ آور ہوا۔ اپمیم نے پھر وہی داو کھیلا اور اسے بیچ دیا۔ وہ اٹھا تو اب میں ہم نے اسے تیسری بار بھاری بھرکم جسم 3 بار چھا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان نگی تلواریں اور برچیاں ہوا میں لہرا لہرا اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ چچا رکانہ رسول اللہ علیہ نے للکار کر کہا، اپنا وعدہ پورا کر اور یہیں اعلان کر کے آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیدا، یہ طاقت جسمانی نہیں تھی۔ خالد نے نخلستان میں لیٹے لیٹے اپنے اب سے کہا، رکانہ کو یوں 3 بار پٹکنا تو دور کی بات ہے، اسے کوئی پچھاڑ بھی نہیں سکا تھا۔ رسول اکرم علیم کا تصور خالد کے ذہن میں نکھر آیا۔ وہ آپ مینی کو اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن اب وہ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ محمد میلی کوئی اور تھے جنہیں وہ بچپن سے جانتا تھا۔ اس کے بعد اب میں ہم نے جو رخ اختیار کیا تھا اس میں خالد اب میلی کو نہیں پہچانتا تھا۔ نبوت کے دا کے بعد خالد کی اب میم کے ساتھ بول چال بند ہو گئی تھی۔ وہ اب علیم کے ساتھ 2 ہاتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ رکانہ کی طرح پہلوان نہیں تھا۔ وہ میدان جنگ میں لڑنے والا اور لڑنے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن اس وقت مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل نہیں تھے۔